بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، ہر ایک کے لیے تہوار خوشی کا ہے، لہٰذا عیدنا، اور یہ ہماری عید ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری خوشی بھی اللہ کی جانب سے ہے اور ہمارا غم بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ یہ خوشی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے۔ دوسرے لوگوں کی خوشی ان کی اپنی ذاتی ہوتی ہے، ان کے اپنے آباء و اجداد کا طریقہ ہوتا ہے جو نسل در نسل چلا آتا ہے، جس طرح ہندوؤں کی دیوالی، سکھوں کی یاتری، عیسائیوں کا کرسمس، یہ ان کے اپنے ہیں، اور ہمارا یہ انعام، ہماری یہ خوشی، یہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ایک نعمت ہے، اور اس کے اندر ہر امیر، غریب، چھوٹا بڑا سارے شامل ہیں۔ یہ نہیں کہ امیروں کے لیے ہے، غریب اس سے محروم رہ جائیں، نہیں، بلکہ غریبوں کی خوشی کا اللہ نے پہلے ہی انتظام کر دیا ہے کہ ان کو اس خوشی میں شامل کرنے کے لیے جو ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں، جو سارا مہینہ ہم نے عبادت کی ہے، جو تلاوت کی ہے، جو اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کو قبول کروانے کے لیے ظاہر ہے بحیثیت انسان ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ضرور ہو جاتی ہے۔ اب ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے، ان لرزشوں کو دور کرنے کے لیے فرما دیا کہ صدقۃ الفطر ادا کر دو، تمہاری ہر عبادت، ہر طرح کے وظائف پاک ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ غریبوں کی عیدی کا انتظام بھی ہو جائے گا، وہ بھی اس خوشی میں تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اب اس کی ابتدا چاند نظر آنے سے ہوتی ہے، یعنی شوال کا مہینہ، عید الفطر کی رات، یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں مرد، خواتین، سارے کلمہ گو مسلمان کرتے ہیں۔ اب جب یہ مہینہ ختم ہوگا، یعنی اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، تو عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے۔ جب چاند نظر آئے، اس کی جو رات ہے، یہ رات کوئی معمولی نہیں ہے۔ بڑے افسوس سے، بڑے دکھ سے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ رات جس طرح ہم غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ کھیل کود میں، لب و لاب میں، اور بازاروں میں، گلیوں میں، شہروں میں جا کر کے آپ دیکھ لیں، شاپنگ مال کے اندر آپ دیکھ لیں، پچھلے کئی دنوں سے کرونا وائرس آیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ساری مارکیٹیں بند تھیں۔ ابھی میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ ان دنوں میں بازار کھل گئے ہیں اور کورونا کا نام و نشان ہی نہیں ہے، اتنی رش بازاروں میں، اور وہاں پوری رات یوں ہی گزار دیتے ہیں، اور صبح تک جو مبارک رات کا ٹائم ہوتا ہے وہ یوں ہی غفلت کی نیند سو جاتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو عید کی نماز ہوتی ہے وہ بھی بعض لوگوں سے رہ جاتی ہے۔ اب یہ درزی حضرات ہیں، سارا رات یہ کام کرتے رہتے ہیں، صبح عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اب یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات ایسی مبارک رات ہے، جس نے بھی یہ رات اللہ کی عبادت میں گزار دی، جب سارے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے تو اس کا دل پھر بھی مردہ نہیں ہوگا۔ عید کی رات کی عبادت اتنی اہم ہے۔ اب یہ بھی نہیں میں کہتا کہ آپ مغرب سے لے کے طلوع آفتاب تک رات شروع ہوتی ہے، پوری رات اتنا نہیں ہو سکتا، اتنا انسان کر بھی نہیں سکتا۔ دنیا کے معاملات ہیں، ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے۔ دیکھیں، اس رات کا کچھ حصہ تو آپ اللہ کے نام پہ دے سکتے ہیں نا، کچھ حصہ تو نکال لیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ زیادہ نہیں ہو سکتا تو آپ سحری کا ٹائم کتنا مبارک ہے، اس میں آ کے ہی اللہ کو یاد کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ جب یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا ختم ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، وہ دیکھو اللہ الغیوب ذات ہے، اس کے باوجود یہ پوچھتے ہیں۔ یہ پوچھنا کس لیے ہے؟ ہمارے علم کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اب ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے جنہوں نے عبادت کی، روزے رکھے، 30 دن اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ،
ان کو اس عبادت کا، اس مشقت کا، اس محنت کا معاوضہ جو ہے وہ نقد دے دیا جائے، یعنی مزدور کو جو مزدوری ہے وہ فوراً ادا کر دی جائے۔ اور اس رات کو حدیث میں آیا ہے کہ لیلۃ الجائزہ بھی کہا گیا ہے، عید کی رات لیلۃ الجائزہ، یعنی اس طرح لیلۃ القدر کی مبارک رات ہے، اسی طرح یہ رات بھی بہت مبارک ہے۔ لیلۃ القدر کو تو پوشیدہ رکھا، اور یہ رات پوشیدہ نہیں ہے، پورا بتا دیا کہ شوال کا چاند نظر آتے ہی یہ رات جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ کے نام سے ہے، اور اس کی رحمتیں اسی طرح عام ہو جاتی ہیں جس طرح لیلۃ القدر کی رات میں ہوتی ہیں۔ اب آپ نے اس رات میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آ جائے، چاند کو دیکھ لیں۔ اب یہاں ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم اکثر ٹی وی میں دیکھتے ہیں، اعلان سنتے ہیں، ہر انسان تو نہیں دیکھ سکتا، بعض کی نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، اور بعض لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں، ویسے ہی بس کسی کی بات سن لی تو سن لی، دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اور دوسرا 29ویں کا جو چاند ہوتا ہے وہ بھی باریک ہوتا ہے، کبھی نظر آتا ہے کبھی نہیں آتا، یا چاند نظر آنے کی شہادت مل جائے، پکی بات اور کنفرم ہو جائے کہ چاند واقعی نظر آ گیا ہے اور کل انشاءاللہ عید ہوگی، چاند نظر آتے ہی آپ نے پہلے تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے مغرب کی، آپ مغرب کی نماز ادا کریں، اور اگر بعد میں معلوم ہوتا ہے تو نماز کے بعد معلوم، بعض اوقات لیٹ اطلاع ملتی ہے، تو پھر آپ نے سب سے پہلے سورہ ملک پڑھنی ہے۔ چاند نظر آتے ہی، اطلاع ملتے ہی آپ نے سورہ ملک پڑھنی ہے۔ اگر مغرب کی نماز کا ٹائم ہے تو پہلے نماز پڑھنی ہے، اور بعض اوقات عشاء کی نماز کے بعد بھی اطلاع ملتی ہے، اور اگر کسی کو عشاء کی نماز کے بعد اطلاع ملے تو پہلے عشاء کی نماز پڑھے اور اس کے بعد فوراً سورہ ملک ایک دفعہ پڑھ لے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے جتنے بھی عذاب ہیں آنے والے وہ فوراً ٹال دیے جائیں گے، اور سب سے بڑی چیز کہ قبر کے اندر جو عذاب ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آنسو بہاتے تھے، روتے تھے، اکیلے کا معاملہ ہے، تنہائی کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت پڑھنے والے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، ڈال بن جاتی ہیں، جس طرح تلوار کے وار کو روکنے کے لیے ڈال آگے آ جاتی ہے۔ اگر عذاب دائیں طرف سے آئے گا تو یہ سورج روکے گی، بائیں طرف سے آئے گا تب بھی یہ سورج روکے گی، سامنے سے آئے گا تب بھی روکے گی، اور پیچھے سے آئے گا تب بھی روکے گی، یہ ہر طرح سے دفاع کرے گی، اور قبر تاحت نگاہ کشادہ ہو جائے گی، جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ اس رات کو جو سورہ ملک پڑھ لیتا ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اور دوسرا جو سب سے اہم کام ہے، آپ نے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ نفل ظاہر ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس کی نیت اسی طرح کرنی ہے، لیکن یہاں آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ 4 نفل آپ نے اکٹھے نہیں پڑھنے، 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 2 نفل پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 2 نفل کی نیت کرنی ہے، اور وہ بھی اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ اب یہ 4 نفل پڑھ کے آپ جو بھی مانگیں گے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ آپ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، پورے ملک کی سالمیت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے، اور یہ جو بیماری مسلط ہوئی ہے ہم پہ کورونا کے لیے، اس سے بھی آپ اس کے لیے بھی دعا مانگیں، یا اللہ اس بیماری کو دور کر دیں۔ آپ جتنی بھی دعائیں مانگیں گے اس رات اللہ قبول فرمائیں گے۔ یہ رات قبولیت کی رات ہے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ جلوہ فروز ہوتے ہیں، دعاؤں کو سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اور اس کی قبولیت کے اوپر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، یعنی فرشتوں کی آمین ایک مہر لگ جاتی ہے، تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ کیونکہ میرے دوستو، اللہ بھی تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرف میرے بندے بازاروں میں ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور وہاں اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، اور ایک طرف یہ میرا بندہ یہ دنیا کی مستیاں، یہ دنیا کی عیاشیاں، یہ سب
سے جان چھڑا کر کے ایک میری طرف متوجہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس بندے کی دعا کو رد کر دیں؟ اللہ کو تو وہ پھر محبوب ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کی جانب ساری عیاشیاں، اس دنیا کی ساری راحتیں چھوڑ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر اللہ اس بندے کی کیسے ہو سکتا ہے دعا قبول نہ کریں؟ اللہ پاک اس مبارک وظیفے پر مجھے بھی، میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائیوں کو اور تمام مرد حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔